ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیوں نہ کہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیج کے اندر درخت۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت گزرنے کے بعد قدر ہوتی ہے انسان کی اور اس کی باتوں کی۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس مت کرنا: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، بوڑھے ماں باپ میں۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دے کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ زندگی میں بڑی سے بڑی بات پر بھی ہار نہ ماننے والے لوگ کبھی بہت چھوٹی سی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے۔ خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے، کوشش کرے زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارے۔ کیوں نہ کہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلے کو سمجھنا انسان کی عقل سے بلندر ہے۔ مسکرائیں اور اچھا سوچیں، کیوں نہ کہ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا نکاح کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہتر ہے۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو وہ تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ کبھی کبھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیوں نہ کہ جن چیزیں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہترین بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ جو شخص اپنے غصہ کو قابو میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے رکھتا ہے۔ جب تیری نیکی تجھے خوش کرے اور تیری برائی تجھے رنجیدہ کرے تو تو مومن ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، غم، رنج، دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی خطائیں معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیا کے کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کروں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے
یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی لگے تو اللہ اس کے بدلے بھی گناہوں معاف کرتا ہے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا، اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ کسی اور چیز کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا فرض عبادت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں مصیبت اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ بندہ اس وقت تک اللہ کے عذاب سے آمین میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے کسی کی عزت کم ہو جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے۔